قصور میں نئے سال کے آغاز پر قصور پریس کلب کے صحافیوں کی جانب سے بون فائر نائٹ اور باربیکیو کا اہتمام کیا گیا۔ نئے سال کی خوشی میں صحافیوں نے کیک کاٹا۔ ڈیرہ بلوچہ میں نئے سال کی مناسبت سے خوشگوار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صحافیوں نے باہمی محبت، اتحاد اور بھائی چارے سے نئے سال کا استقبال کیا۔ تقریب میں صحافیوں کو مصروف پیشہ ورانہ زندگی سے چند لمحوں کی خوشیاں میسر آئیں۔ نئے سال میں ذمہ دار، غیر جانبدار اور دیانتدار صحافت کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ تقریب کے دوران ملک و قوم کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صحافیوں کی جانب سے نئے سال کا آغاز خوشیوں اور یکجہتی کا پیغام ہے۔ مہر غلام مرتضیٰ، بیورو چیف 99 نیوز، قصور۔ چچا وطنی سے ہمارے نمائندے مرزا سلیم جبار کی رپورٹ کے مطابق غازی آباد زون بی میں ریت کے 8 ٹھیکیدار غنڈہ گردی سے 170 فٹ کے سرکاری ریٹ 1100 روپے کے بجائے 4500 روپے کی قیمت وصول کرنے لگا۔ ٹریکٹر ٹرالی مالکان اور مزدوروں کا چچا وطنی پریس کلب کے سامنے شدید احتجاج۔ ٹھیکیدار کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ تحصیل چچا وطنی کے رہائشی ٹریکٹر ٹرالی مالکان فیصل الرحمان، ابو بکر، محمد سلیم، عباس علی، محمد ممتاز، خلیل احمد، مشتاق احمد، ارشاد علی سمیت درجن سے زائد مزدوروں نے چچا وطنی پریس کلب میں احتجاج کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ غازی آباد زون بی کا ٹھیکیدار الکریم ٹریڈرز نے 2024 سے 2026 تک غازی آباد زون بی چچا وطنی کا ٹھیکہ لیا اور ٹھیکہ لے کر کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ریت کا شیڈول ریٹ 700 روپے پر سینکڑا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیکیدار کوئی اضافی رقم لینے کا مجاز نہیں ہے۔ ہم مالکانہ اراضی مالکان کو ادا کر رہے ہیں۔ لوڈنگ کے لیے ہم نے مزدور رکھے ہوئے ہیں۔ راستہ اور گزرگاہ کے لیے علیحدہ سے ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار نے غنڈہ گردی اور بدماشی کر رکھی ہے۔ 170 فٹ کا سرکاری ریٹ 1100 روپے بنتا ہے، جبکہ ٹھیکیدار 170 فٹ کے 4500 روپے وصول کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو چارجز مالکان اراضی، راستہ وغیرہ ادا کر رہے ہیں وہ ٹھیکیدار بھی وصول کرتا ہے، جس کا ٹھیکیدار کو کوئی اخلاقی یا قانونی حق حاصل نہیں ہے، اور باقی 23 ماہ کی رقم 75 کروڑ روپے اضافی چارج کرتا ہے۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور دیگر متعلقہ افسران کو درخواستیں بھی دے رکھی ہیں۔ ہمارا چچا وطنی پریس کلب کی وساطت سے اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ ٹھیکیدار کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ڈیجیٹل پرچی متعارف کروائی جائے تاکہ ہمیں اپنا حق مل سکے۔ حویلی لکھا چودھری غلام عباس جٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن خوبصورت پنجاب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضلع اکاڑہ میں خوبصورتی اور سرسبزی کے فروغ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان کے احکامات اور اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور فیصل شہزاد کی ہدایت پر شہر حویلی لکھا کے داخلی و خارجی راستوں اور گرین بیلٹس پر گھاس اور مختلف اقسام کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں سعد الزمان ڈوگا، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حویلی لکھا نے جاری بیوٹیفیکیشن کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو کام کے معیار اور رفتار مزید بہتر بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ان اقدامات کا مقصد شہر کو خوبصورت، صاف ستھرا اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک بنانا ہے تاکہ شہریوں کو خوشگوار ماحول میسر آ سکے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کے ان اقدامات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن خوبصورت پنجاب کے تحت حویلی لکھا کو ایک مثالی اور سرسبز شہر بنانے کا سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ منڈی بہاؤالدین پھالیہ میں ریڑھی بان پیرافورس کے ناجائز جرمانوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاج کے دوران پھل فروشوں نے سڑک پر فروٹ بکھیر دیا اور ریڑھیاں الٹا دیں۔ ٹریفک جام رہی۔ منڈی بہاؤالدین میں جرمانوں کے بوجھ تلے دبے پھل فروشوں کا احتجاج، روڈ بلاک کر دیا گیا۔ رپورٹ محمد آصف، منڈی بہاؤالدین۔ سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدڑ کے بھائی خانقاہ ڈوگرہ کے سپوت عرفان چدڑ کو مصطفیٰ ٹاؤن لاہور میں بطور SHO تعینات کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ خانقاہ ڈوگرہ کے معروف ذمہ دار، ممتاز لیگی رہنما اور سابق چیئرمین چودھری عمران اشرف چدڑ کے بھائی چودھری عرفان اشرف چدڑ کو تھانہ مصطفیٰ آباد ٹرانسفر کر کے نئی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی۔ اپنی پچھلی پوسٹنگ پر بھی چودھری عرفان اشرف چدڑ نے کئی بڑے ڈکیتوں اور منشیات فروشوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا۔ عرفان چدڑ کا شمار لاہور کے انتہائی دلیر، ایماندار اور فرض شناس پولیس افسران میں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری عرفان اشرف چدڑ محکمہ پولیس میں اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت متعدد بار اپنے افسران بالا سے نقد انعام اور تعریفی اسناد وصول کر چکے ہیں۔ عوامی حلقوں نے ان کی نئی ذمہ داری پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب جوہر آباد سے۔ چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے DHQ ہسپتال جوہر آباد کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر MS DHQ ہسپتال جوہر آباد ڈاکٹر احمد خان ڈیوٹی ڈاکٹرز
نرسز اسٹاف بھی موجود تھے۔ MSDHQ ہسپتال جوہر آباد ڈاکٹر احمد خان نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر کو ہسپتال میں فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے ایمرجنسی آؤٹ ڈور انڈور سروسز بلڈ لیبارٹریز تھیلیسیمیا سینٹر ڈاکٹرز روم میں مریضوں کے چیک اپ معائنہ اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن ریسیپشن سیکشن مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے خوشاب نے DHQ کی میڈیسن فارمیسی کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے MSDHQ ہسپتال جوہر آباد کو ہدایت کی کہ ایمرجنسی اور دیگر شعبہ جات میں استعمال ہونے والی میڈیسن کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ ناروال پنجاب حکومت کی احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ سٹی گنجان آباد محلہ کی گلی میں فروخت کرنے کی نیت سے کھڑے ملزمان سے 1.25 کلو چرس برآمد، ملزم گرفتار۔ تھانہ سٹی ناروال تعینات اکرام الحق کے مطابق تھانہ سٹی میں درج FIR کے مطابق انہیں مخبر نے اطلاع دی کہ محلہ لوہارا بورڈ والے چوک کے پاس ایک شخص منشیات فروخت کرنے کے لیے موجود ہے۔ پولیس نے فوری ریڈ کی تو ایک ملزم جس کا نام طاہر پرنس معلوم ہوا، اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ تلاشی لینے پر 1 کلو 400 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے منشیات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز، ناروال۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ قادر آباد کے قریب سیم نالے کا پل خستہ حالی کے باعث ٹوٹنے سے ڈمپر سیم نالے میں گر گیا۔ قادر آباد کا زمینی رابطہ مختلف علاقوں سے منقطع ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین کے علاقہ قادر آباد کے قریب سیم نالے پر 1984 میں ایک پل بنایا گیا جو کافی خستہ حالی کا شکار تھا۔ یہ پل قادر آباد کو چوک کلاں سمیت مختلف دیہاتوں کے ساتھ ملاتا تھا۔ پل اس وقت ٹوٹا جب ایک ڈمپر اس پر سے گزر رہا تھا۔ خستہ حال پل ڈمپر کا وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا، جس سے ڈمپر سیم نالے میں گر گیا۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لفٹر مشین کے ذریعے ڈمپر کو باہر نکالا۔ پل ٹوٹنے سے قادر آباد اور ملحقہ علاقوں کا زمینی رابطہ چوک کلاں سمیت درجنوں دیہاتوں سے منقطع ہو گیا، جس سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق اس پرانے پل کے ساتھ نئے پل کی تعمیر کا کام تیز کر دیا گیا ہے، جو جلد مکمل کر کے ٹریفک کو بحال کر دیا جائے گا۔ رپورٹ محمد آصف، منڈی بہاؤدین۔ ناروال ریلوے جنکشن کی نئی بلڈنگ میں کاروباری حضرات کے لیے بنائی گئی خوبصورت بڑے ہالوں میں عوام نے کاروبار شروع کر دیے۔ رحمت فاسٹ فوڈ نے جدید مشینری سے فاسٹ فوڈ کا کام شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے کیک کاٹا اور دعا کی۔ رحمت فاسٹ فوڈ کے آنر 2 بھائی متین اور مبین نے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال سے افتتاحی تقریب منعقد کروائی۔ محمد متین نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشن کی نئی بلڈنگ میں بننے والے ہالوں میں انہوں نے وسیع پیمانے پر کام شروع کیا۔ بابا رحمت مرحوم کا نام 70 سالوں سے عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ اب بابا جی مرحوم کے ذائقے متعارف کروائے جائیں گے۔ پہلے 10 دن میں عوام کی توجہ کے لیے ذائقے کے ساتھ 10% رعایت بھی رکھی گئی ہے اور ریٹس بھی مارکیٹ سے کم رکھے گئے ہیں۔ ان کا بتانا تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں جو کبھی کاروبار کا مرکز ہوا کرتا تھا، اب وہ دوبارہ بحال ہوگا۔ عوام کی دلچسپی کے لیے اور بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے جگہ بتائی گئی ہے۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز، ناروال۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے۔ اکاڑا سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 اکاڑا پولیس کے لیے شاندار کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ سنگین جرائم میں 62% نمایاں کمی، امن و امان میں واضح بہتری، 126 خطرناک جرائم پیشہ گینگز کا خاتمہ، 360 ملزمان قانون کے شکنجے میں، گینگز سے 13 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا مسروقہ مال برآمد۔ سال 2025 میں مجموعی طور پر 27 کروڑ روپے سے زائد مال مسروقہ شہریوں کے حوالے۔ اندھے قتل کے تمام مقدمات ٹریس، کامیابی کی شرح 100% برقرار۔ اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں بروقت کارروائی مکمل، کامیابی 60 پولیس مقابلے 32 خطرناک ڈاکو ہلاک، 54 گرفتار۔ ریپ و بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں 98.2% شاندار کامیابی، 4558 اشتہاری مجرمان گرفتار۔ قانون کی عمل درآمد یقینی، اسلحہ و منشیات کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں، ہزاروں ملزمان گرفتار۔ شہداء و زخمی اہلکاروں کے خاندانوں کی فلاح کے لیے 14 MOUs پر دستخط۔ محکمانہ احتساب کے تحت 871 پولیس اہلکاروں کو سخت سزائیں سنائی گئیں۔ میرٹ و نظم و ضبط کا نفاذ، 452 کھلی کچہریاں۔ عوامی شکایت کا 100% بروقت ازالہ ہوا۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر قانون دان اور نائب صدر اقبال مسعود خان نے امت مسلمہ کے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نئے سال میں تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ملک کو امن و استحکام عطا کرے اور ہماری بہادر افواج پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اویس ممتاز کی اس رپورٹ میں۔
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اویس ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 نیوز۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار پاک پتن میں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، سینئر قانون دان نائب صدر اقبال مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے، ایک تو ماشاءاللہ نئے سال کی آمد ہے، اور اس کے علاوہ یہ امت مسلمہ کو اور وکلا برادری کو کیا میسیج دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو دینی حوالے سے ہے سال کا آغاز ہوتا ہے وہ یکم محرم سے ہوتا ہے، لیکن ہمارا شیڈیول، ہمارا کیلنڈر کیونکہ یکم جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مسلم امہ کے لیے نئے سال کے حوالے سے امن کا جو ہے نا وہ امن کا سال ہو اور ترقی کا سال ہو، اور جہاں جہاں ہمارے جو ہے نا امت مسلمہ کے لیے مسائل درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے، اور ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے اور ہماری افواج کے لیے یہ بہترین سال ہو جس میں ہمارا ملک ترقی کرے اور ہماری عوام جو ہے نا وہ ترقی کرے۔ اچھا سر، جو اس دفعہ آپ کے بار کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پریزیڈنٹ کے والے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ اس میں ہمارے الیکشن جو ہے نا وہ یکم جنوری کے بعد جو ہے نا کمپین بھرپور طریقے سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تمام کینڈیڈیٹس ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں اور اپنی اپنی جیت کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور اللہ کرے کہ جو بہترین کینڈیڈیٹ ہیں وہ سامنے آئیں اور بار کی ترقی کے لیے اور وکلا کی ترقی کے لیے جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کریں، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ نئے سال کو ہم سب وکلا برادری کے لیے اور ہماری پاک پتن بار کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے۔ ناظرین، یہ تھے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر اقبال مسعود خان صاحب۔ ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا نیا سال پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت، امن اور خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ پاک پتن پولیس نے گزشتہ سال 1473 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیاتی منشیات برآمد کر لی۔ تفصیلات راؤ فیصل حمید کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن پولیس نے گزشتہ سال کے دوران منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے 1400 سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدڑ کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہے جو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ پاک پتن پولیس نے 2025 میں 1473 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور ان پر مقدمات درج کیے اور ان کو چالان کیا۔ جو منشیات فروش گرفتار کیے ان سے جو منشیات برآمد ہوئی ہے اس میں 909 کلو گرام چرس، 15 کلو گرام ہیروئن، 8 کلو گرام آئس اور 17,560 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ پولیس نے گزشتہ سال کے دوران منشیات فروشوں کے قبضہ سے 909 کلو گرام چرس اور 17,560 لیٹر شراب بھی برآمد کی۔ منشیات فروشوں کو جب یہ ریکوری ہوگی تو پھر ان کو جیل بھی بھجوایا گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پورا پنجاب سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن کے مطابق منشیات سے فری ہوگا۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس مؤثر تفتیش کے باعث متعدد منشیات فروشوں کو عدالت سے سزائیں بھی دلوائیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں صفدرآباد سے۔ حافظ عثمان غنی کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد میں موبائل ایسوسی ایشن کے انتخابات 2025 کے آخری دن تگڑا مقابلہ۔ 2026 کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری۔ سال 2025 کے آخری دن موبائل ایسوسی ایشن صفدرآباد کے زیر اہتمام ہونے والے انتخابات میں کانٹے دار اور تگڑا مقابلہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد 2026 کے لیے نئی کابینہ کا انتخاب مکمل کر لیا گیا۔ انتخابات کے نتیجہ میں چودھری محمد حمزہ کمبو کو میڈیا ایڈوائزر، اویس رضا مغل کو انفارمیشن سیکرٹری، جبکہ محمد ارسلان عرف سنی کو رابطہ سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ 2026 کے 9 منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب مرکزی انجمن تاجران صفدرآباد اور موبائل ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی منعقد ہوئی، جس میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر نوید فیض اور موبائل ایسوسی ایشن کے صدر محمد آصف نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا اور انہیں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ حلف برداری کی تقریب میں چودھری احمد جٹ، چودھری یاسر طور، ملک تنویر، تحسین ملک رضوان عرف جانو، محمد الیاس شانی موبائل سمیت مرکزی انجمن تاجران کے دیگر عہدیداران، موبائل ایسوسی ایشن کے ممبران، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد اور شہر کی معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ 2025 میں سانگڑ کی عوام کو تعلیم، صحت، پینے کے پانی، بنیادی سہولیات ملی۔ کیا 2026 میں سب کچھ ملے گا؟ سانگڑ کی عوام کو مزید بتا رہے ہیں اشفاق سلہری۔ جی، آج پورے پاکستان کی طرح سانگڑ میں بھی 2025 کا جو سورج وہ غروب ہونے جا رہا ہے اور 2026 کا سورج صبح طلوع ہوگا۔
इस हवाले से तैयारियों की बात कर ली जाए तो आज 2025 को अलविदा कहने के लिए बड़ी तकरीब का जहाँ पे तमाम किया गया है, जिसके अंदर जहाँ पर मच कचहरी के साथ साथ फैमिलीज को जहाँ पे मदऊ किया जाएगा और बड़ी तादाद में जहाँ पर म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ आतिशबाजी का भी जहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। 2025 की बात कर ली जाए तो सांगड़ की आवाम को 2025 ने क्या दिया, मवासलात की बात कर ली जाए, एजुकेशन की बात कर ली जाए, सेहत की बात कर ली जाए, जहाँ पर दीगर इश्यूज की बात कर ली जाए, बल्दियात की बात कर ली जाए, जहां पर डीडीओ पावर्स जिनका चालान के पास मौजूद थे वो पूरा साल अपने दफ्तर में नहीं आए। सेहत की बात कर ली जाए तो जहां पर हस्बे हाल 2025 के अंदर आने वाले मरीजों को रेफर कर दिया जाता था हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला की जानिब। एजुकेशन की बात कर ली जाए तो नकल का रुझान रहा और पहली बार जहां पर 75% से ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए। अगर मवासलात की बात कर ली जाए तो रोड रस्तों की जो सूरत हाल थी वो वहीं की वहीं रही। और जहाँ पर इन्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो जहाँ के दरख्त स्कूलों के काट दिए गए और लकड़ी काट कर बेचने का सिलसिला जारी रहा और तमाम फैक्ट्रियों के अंदर, कॉटन फैक्ट्रियों के अंदर वहाँ पर फिल्टर प्लांट ना लग सके। अगर मंशियात की बात कर ली जाए तो नौजवान नस्ल आइस के साथ साथ दीगर मंशियात में मुब्तला रहे। और इस बार 2026 का जो सर्वे तुल्लु होगा, क्या सांगड़ के अवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलतें जिसमें पीने का साफ पानी, सेहत, एजुकेशन, इन्वायरमेंट और दीगर माहौलात के साथ साथ क्या सांगड़ की खवातीन और बच्चों को 2026 के अंदर क्या तफरी सहूलतें फराम कर पाएगी ज़िला इंतज़ामिया जहाँ के स्टेक होल्डर, क्या 2026 के अंदर एजुकेशन का म्यार बेहतर होगा, क्या 2026 के अंदर सेहत की सहूलतें मिल पाएंगी सांगड़ के अवाम को, सांगड़ के अंदर क्या जहां पर दरख्त काटने का जो सिलसिला वो खत्म हो जाएगा, तफरी पार्क और बल्दियात का अपना जहां पर बेहतर से बेहतर लोगों को बेनिफिट दे सकेंगे, क्या जहां पर बिला तफरीक तरक्याती काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या रोड रास्ते बेहतर होंगे, सांगड़ को खूबसूरत बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों के अंदर 2026 के आखिर में किया जाएगा कि सांगड़ ने क्या खोया क्या ना पाया। लेकिन 2025 की अगर बात कर ली जाए तो सांगड़ ने खोया पाया कुछ नहीं। शेरगढ़ से क्राइम रिपोर्टर अब्बास सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के नवाही गांव में एक शख्स का कत्ल। पेट्रोल पंप के नज़दीक मकतूल अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवा रहा था कि दो मोटरसाइकिल सवारों ने आकर फायरिंग कर दी और मतवफ़ी मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुसल्लह अफराद फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गए। मकतूल की शनाख्त गुलशन वल्द दारा कौम बलोच 26-1AL के नाम से हुई। डीएसपी रेनाला सर्कल और एसएचओ थाना शेरगढ़ जहांजेब हाकम भारी नफरी के साथ मौका पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मजीद तफ्तीश से हकाइक का इल्म होगा। अमन नसीर राजपूत न्यूज़ एडिटर से PFUJ वर्कर्स की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास गुजरांवाला में मुनक़िद, नई काबीना मुंतखब। PFUJ वर्कर्स की आइन में 2 अहम तरामीम की मंजूरी, पंजाब को 3 इंतजामी यूनिट्स पर तकसीम किया गया। ताहिर राठौर PFUJ वर्कर्स के ताहयात पैटर्न इन चीफ मुकर्रर, शाहिद अली PFUJ के वर्कर्स के सदर, मलिक तौसीफ अहमद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। 2026-2028 के लिए PFUJ वर्कर्स की मरकजी काबीना का इंतखाब मुकम्मल। वर्किंग जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। PFUJ वर्कर्स का आज़म है कि गुजरांवाला, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सहाफ़ियों की आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे। मुल्क भर से यूनियन ओहदेदारान की शिरकत, कई यूनिट्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात की हदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज़ उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहर में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों कानून शिकन अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहर के तमाम इलाकों को नाजायज़ तजावज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है।